پر دوست دروشی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا مولانا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر دم خدا نو یاد کر ایویں عمر نہ اپنی برباد کر مرن تو پہلا اے جند آزاد کر گل سن میری اے بے خبر اے صوفیا سیاںا بن نا چا بھار سر تے لکھاں من پوشاک ہے تیری ایک کفن اے یار تو غافل نہ ہو کر خوف کالی گوردا منکر نکیر دے زور دا مت دل دکھا کسے ہور دا نیک کمایا جو وقت ہے ہر چیز قدر ادوں پاندی ہے جدوں نکل ہتھاں وچوں جاندی ہے او تیری عمر بھی گھٹ دی جاندی ہے نیک کمایا جو وقت ہے پاک او ذات جس نے بغیر تھماں دے آسمان نو چھت بنایا ہے پاک او ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے بزرگ فرماندے نے کہ قیامت والے دن جدوں گناہگار دوزخ دی اگ نو ویکھن گے پھر بہت ہی رومن گے دوزخ دا فرشتہ آکھے گا اگر تسی دنیا وچ اتنا رو پوندے اس تو بھی تھوڑا رو پوندے تے تھانوں خداوند کریم بخش دے ویا اج دا رونا جیڑا ہے اے تھوڑا بیکار ہے کسے بھی کام نہیں آوے گا دنیا دے وچ بندہ سمجھدا ہے کیا نیکی ہے یا برائی ہے لیکن اس دی جستجو اس دی کوشش نہیں کردا بلکہ اسی اس بندے نو بڑا ہوشیار چلاک سمجھنے ہیں جیڑا دنیا بہت کماوے دنیا دا مال کٹھا کرے ساڑیاں نظراں وچ بھی وہ بندہ بڑا ہوشیار تے بڑا چنگا ہے بزرگ فرماندے نے وہ بے وقوف ہے ایسی چیز کٹھی پہ کردا ہے جیڑی ایتھے چھڈ جانی سی حساب اس نو دینا پینا ہے
اس دا فائدہ کئیاں اٹھانا ہے۔ کھاسی سارا ٹلا پھڑی سی دم حکلا، انہاں پتہ نہیں یاد بھی کرنا یا نہیں کرنا، تینوں تو حساب کتاب دینا پوے گا بھی تو کتھوں کمایا تے کس طریقے نال کمایا۔ آج اگر اللہ دا فضل جس بندے تے ہے تو وہ اس نو سوچدا ہے، وہ کئیاں چیزاں تو بچ جاندا ہے۔ اسی آنے فلانے بندے تے بڑا اللہ دا فضل ہے، ان دا کاروبار ویکھ کے، ان دی دولت ویکھ کے اسی سمجھنے اس بندے تے اللہ دا فضل ہے۔ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ ایک واقعہ بیان کیتا کہ یا رسول اللہ، ایک بندہ سمندر دے وچ پہاڑ دے اتے رہندا، اوتھے ارد گرد سارا ہی کوڑا پانی آ، ایک چشمہ اوتھے مٹھے پانی دا، جتھے وہ بندہ وضو کردا پانی پیندا، اوتھے اللہ دی ذات نے ایک انار دا بوٹا بھی پیدا کر دیتا، جتھوں وہ کھاندا بندگی کردا۔ پھر اس نے دعا کیتی کہ یا اللہ میری موت جدوں آوے تو میں سجدے وچ ہوواں۔ حضرت جبریل امین عرض کردے نے یا رسول اللہ، میں کئی واراں زمین تے آندا تے جاندا، میں جدوں بھی اس بندے نو ویکھدا تو سجدے چی پیا ہوندا۔ حضرت جبریل امین عرض کردے نے یا رسول اللہ، پھر قیامت والے دن اسے بندے نو، اتنی بندگی کرنے والا بندہ، اللہ دی ذات فرشتیاں حکم دیون گے، اے فرشتیو جاؤ اس میرے بندے نو میری رحمت نال جنت چ لے جاؤ۔ وہ بندہ سوچے گا کہ بھلا مینوں رحمت دی کیڑی لوڑ ہے، میں تو ساری زندگی خدا دی بندگی وچ گزار چھڈی۔ وہ بندہ آکھے گا یا اللہ نہیں، مینوں میرے عملاں نال لے جاؤ۔ اللہ دی ذات فرشتیاں نو حکم دیون گے، جیڑیاں میں اس نو نعمتاں دتیاں ہیں انہاں دا تے اندیاں نیکیاں دا موازنہ کرو۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ، او 500 سال دی عبادت جیڑی ہوندی آئی نا، وہ ایک آنکھ دی نعمت دے مقابلے وچ بھی پوری نہ اتری۔ اللہ دی ذات فرماون گے جاؤ اس میرے بندے نو دوزخ وچ لے جاؤ۔ وہ فرشتے اس نو لے کے ٹر پون گے، وہ رو رو کے عرض کرے گا یا اللہ مینوں بھی اپنے فضل تے اپنی رحمت نال جنت چ لے جا۔ اللہ دی ذات فرماون گے اے میرا بندہ تس نے تینوں پیدا کائیں کیتا؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو کیتا سی، ان دے وچ تیرا کی کمال ہے پیدا ہون وچ؟ یا اللہ کوئی کمال نہیں آ۔ اللہ دی ذات فرماون گے وہ بھی تو میری رحمت ہے، پھر تینوں بندگی والے پاسے کہیں لایا؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ وہ بھی تیرا کمال ہے۔ اللہ دی ذات فرماون گے وہ بھی میری رحمت ہے۔ سمندر دے وچ پہاڑ دے اتے تینوں محفوظ رکھنا، ارد گرد سارا کوڑا پانی آ وچ میٹھا پانی بھی لیاونا، یہ کی تیرا اندے چ کی کمال؟ بندہ آکھے گا یا اللہ وہ بھی تیری رحمت ہے۔ اللہ دی ذات فرما دے نے یہ ساریاں اگر میریاں رحمتاں تے نعمتاں تے بندہ غور کردا ہے نا، تے ایک نعمت وچ بھی ان دی ساری بندگی پوری نہیں آ سکتی۔ خداوند کریم نے سانو انسان بنایا ہے، اگر وہ بھی جانور بنا سکدا تو بنا سکدا۔ ہن جانور دا تے تیرا فرق تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جانور دے اگے بندہ تقریر کردا رہے گھنٹہ 2 گھنٹے بولے تے بھلا اس جانور نو کوئی اثر ہوندا ہے؟ یہ پھر سانو بھی سوچنا چاہیے۔ نیک لوگ مولوی عالم وہ سانو کچھ گلاں سناندے نے تے بھلا سانو اثر کی ہوندا ہے؟
جی اثر نہیں ہوندا تو پھر جانور بھی سندا تو ہے لیکن پھر اثر تو بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں بھی دو کان دیتے نے، تو انسان ہے، جانور نے بھی خداوند کریم نے دو کان دیتے نے، وہ بھی اذان سندا ہے، تو بھی اذان سننا ہے، تو مسیتے نہیں آوندا، جانور بھی مسیتے نہیں آوندا، پھر تو خود سوچ لا فرق کی ہے۔ ایویں نجائز قبضہ کیتی بیٹھا کہ میں بند، انہاں چیزاں دا شکریہ ادا کر کے خداوند کریم نے تینوں انسان بنایا، مسلمانوں دے گھر پیدا کیتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تینوں اپنے پیارے محبوب دی امت وچ پیدا کیتا۔ ہن شکریہ کیویں ہے؟ بزرگ فرماندے نے کہ روٹی کھا کے تو بندہ آکھے یا اللہ تیرا شکر، یہ بھی چنگی گل ہے، پر کسی غریب دا خیال رکھیں تو شکریہ زیادہ ہے۔ اکھاں دا شکریہ ادا کرنا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی چنگی گل ہے، پر کدے کسی نبینے دے کام آویں تو یہ زیادہ اچھا شکریہ۔ اگر ان اکھاں نال غریب یا کوئی مصیبت زدہ نو ویکھیں تو زیادہ شکریہ ہے۔ اتنی عمر دے وچ ویکھ تو ان اکھاں دے نال کی شکریہ ادا کیتا، گناہ دا سوچیا ہوئے گا، گناہ دا تکیا ہوئے گا، غریب نظر کوئی نہیں آیا ہوئے گا، کسے نبینے دے تو کام نہیں آیا ہوئے گا، کی شکریہ ادا کیتا اکھاں۔ زبان خدا نے دیتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو زبان دیتی ہے، گونگا نہیں بنایا، پر اے شکریہ کیتا کہ زبان نال گالاں کڈیں، گلا کیتا، غیبت کیتی، کسے دا دل دکھایا، اللہ دی ذات نے تینوں زبان دیتی ہے نا، ان دا شکریہ اے ہا کہ معلوم ہوندا کہ واقعہ کوئی انسان ہے۔ اللہ نے زبان تیری نرم بنائی ہے، ان دے وچ ہڈی کوئی نہیں ہے، تے جدوں تو بولنا تے کیڈی سخت ہوندی۔ جی میں خدا نے زبان نرم بنائی ہے، اسی طرح ہی تیرا کلام جیڑا ہوئے وہ نرم ہونا چاہیے، اپنے گھر وچ بھی، اپنے پڑوسیاں نال بھی، اپنے غلاماں نال بھی، جن دے نال بھی تو بولیں تے تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ میری زبان وچ ہڈی ہے یا نہیں ہڈی۔ اللہ دی ذات نے اس واسطے ہڈی نہیں بنائی کہ نرم بنائی ہے، تو جدوں گفتگو کریں تو پھر تو وہ بھی نرم کیتی کر۔ مسیتے گیا، محفل وچ گیا، ہر جگہ تے اپنے آپ نو تو یہ سمجھا کر کے میں بندہ ہاں، میں غلام ہاں، پتہ نہیں کس وقت اپنے مالک دے پیش ہونا ہے، اس مالک نے میرے کو سارا حساب کتاب لینا۔ مثال دیتی سی، بزرگاں نے لکھی ہے کہ وہ بادشاہ اپنے نوکر نو پوچھدا تو کی کھاویں گا، وہ آخدا جی میں جو تو کھواویں گا وہ کھاواں گا۔ تو کپڑا کیڑا پہننا پسند کرنا ہے، وہ آندا جی میں کوئی بھی پسند نہیں کردا، جیڑا تو مینوں پہناویں گا میں وہ پہناں گا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ آندا جی میرا کوئی نام ہی نہیں ہے، جس نام نال تو مینوں بلاویں گا میں اس سے نہ بولاں گا۔ بادشاہ نو غصہ آیا کہ تو کوئی گل بھی سچی نہیں کردا، چلو کھانا تک رہا، پہننا تو رہا، تیرا نام ہی کوئی نہیں۔ آندا بادشاہ سلامت، اگر میرا نام ہووے دولت رام تے تو پسند کریں دولو کر کے مینوں بلاویں تے کیا میں نہیں بولاں؟ میں تو غلام ہاں نا، جی میں تو راضی ہوویں گا میں اس طریقے نال بولاں۔ بادشاہ نو احساس ہویا کہ میں بھی تو کسی دا غلام ہاں۔ کسی بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا، یا رسول اللہ خداوند کریم دے غصے تو بچن دا کی حل ہے؟ آپ نے فرمایا بے جا کسی تے غصہ نہ کیتا کرو، اگر تو چاہنا میں اللہ دے غصے تو بچ جاواں تے تو بھی کسی تے غصہ نہ کیتا کر جیڑا ایویں فضول غصہ۔ گھر وچ جانا ہے اتھے بھی اخلاق نہ رہیا کر، اپنے متحتاں کول بیٹھنا تو اتھے بھی اخلاق نہ رہیا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر تو چاہنا ہے کہ میرے کول علم آ جاوے تو پھر فاقہ کشی اختیار کریا کر، یہ تاں علم جیڑا ہے سینے دے وچ زیادہ ہوندا، اگے سینہ بھریا ہوئے وہ علم کتھے آوے۔ اسی طرح اگر تو چاہنا ہے کہ میں ان دے عمل کر سکاں تو پھر نیک لوگاں دی صحبت کریا کر۔ کتاباں پڑھنا بندہ نیک نہیں ہو سکتا، انہوں معلوم ہو جاندہ ہے کہ یہ کام چنگا ہے یا برا ہے، لیکن عمل دی توفیق صحبت نال ہی ہوندی۔ جیو جی صحبت وچ بندہ بیٹھدا ہے، اوندا علم اندے کام نہیں آندا، وہ جا ہو جاندہ ہے۔
کتنے لوگ ایسے ہوئے جنہ دا ماں باپ اچھا بریاں لوکاں کول بیٹھ دے رہے تو برے بن گئے۔ اللہ دے فضل و کرم نال جتھے سونا گھڑیندا ہے نا اتھے ذرے گردے۔ آج جرمن وچ ایک فون آیا، انہیں آکھا جی میں کیسٹاں سن کے میں 5 وقت دا نمازی بن گیا، میں داڑھی بھی رکھ لئیے، میں ہور کیسٹاں لینیاں چاہنا۔ میں آکھا یہ اتنے جڑا پتہ لکھا ہے اس تے رابطہ کر، کسی بندے نو بھیج کے اتنے سیالکوٹ اتو یہ پتہ کر لا کیسٹاں۔ کتنے بندے ایسے نے، کتنے جلسے ہو گئے نا سندیاں نو، انہاں نو کوئی فرق نہیں پیا، انہاں نو پتہ نہیں ہے کہ یہ گلاں سچیاں نے یا کسی اپنے مفاد واسطے کیتیاں جان۔ جے تو داڑھی رکھ لویں گا تو مینوں کی فائدہ ہے، جے تو نہیں رکھیں گا تو مینوں کی نقصان ہے، تے جے گھر جا کے تو اپنے ماں باپ نہ لڑدا رہے گا تو میرا کی نقصان ہے؟ تیرا اپنا نقصان ہے۔ جدوں تم ہی باپ بنے گا پھر تینوں یہ خیال ہوئے گا کوئی میری اولاد نو ایو جی گل سناوے، لیکن آج تیرا سنن والا مطلب وقت ہے کہ تو سندا نہیں۔ جیڑا بندہ دکھی ہوندا انہوں پتہ ہوندا دکھ دا، جس بندے نے دکھ کدے ویکھیا نہیں نا انہوں دکھ دا پتہ نہیں ہوندا، جس بندے نے غریبی ویکھی نہیں ہے انہوں غریبی دا پتہ نہیں۔ ساڈا اسلام ایسا مذہب ہے ان دے وچ ہر چیز پائی جاندی ہے اگر کوئی ان دے اتے عمل کرے تو۔ یہ غریباں واسطے بھی اچھا ہے، یہ دکھیاں واسطے بھی اچھا ہے، ہر ایک انسان واسطے اچھا مذہب ہے۔ جیڑا اس تے عمل کردا ہے وہ کامل انسان بن جاندا ہے، جیڑا ان دے تے عمل نہیں کردا بھاویں جیڑا ورجی عالم ہووے وہ کسے کم دا نہیں رہ جاوے۔ یا رسول اللہ، یا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل نہیں کرے گا تو جو مرضی پڑھتا جاوے گا فائدہ نہیں ہوئے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہوندے نے عالم بن گئے لیکن علم دا حق ادا نہ کیتا، مسجد وچ آئے مسجد دے آداب دا خیال نہ رکھیا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کتنے لوگ اپنے لو اچھا کام کردے نے لیکن خدا نو ناراض کر بیٹھ دے۔ ہاں فرماندے نے ایک بوڑا بندہ ہا کنا تو انہوں سندا نہیں آ، ان دا پڑوسی بیمار ہو گیا، یہ سوچدا یار میں ان دی خبر لے آواں، یہ ثواب دا کم ہے۔ پھر سوچدا میں تو بوڑا ہاں تے او کوئی ہور گل کرن گے میں ہور کراں گا، سگوں مذاق بن جاوے گا۔ پھر اپنی مرضی نال سوچ لیا، اپنی مرضی نال سوچن نہ گل نہیں بندی، اپنی مرضی نال سوچدا ہے کہ میں اس طرح آکھاں گا وہ اگوں انج آکھے گا، پھر میں اس طرح آکھاں گا وہ اے آکھے گا، بس پھر میں دعا خیر کر کے تے آ جاواں۔ اپنی مرضی نال گیا، وہ بڑا تکلیف وچ آ مریض، اے جا کے پوچھدا ہے جی کی حال ہے؟ انہیں آکھا جی بڑی تکلیف ہے میں مردہ پہ ہوں۔ یہ بوڑا ہا یہ آندہ شکر ہے خدا دا، ان دا خیال یہ ہے کہ اس نے یہ آکھیا ہونا ہے کہ ہن میں ٹھیک ہاں۔ انہوں بڑا غصہ آیا کہ میں ان دا کی نقصان کیتا۔ پھر انہیں پوچھیا بھئی تو دوائی کیڑی کھاندا پہ؟ یہ غصے وچ آکھدا میں زہر کھاندا پیا۔ یہ بوڑا آکھدا ہے بڑی اچھی دوائی ہے اس نو کھاندا رہو۔ پھر وہ پوچھدا بوڑا بھلا ڈاکٹر کیڑے کولو علاج پیا کراؤنا ہے؟ یہ غصے وچ ہی ہے، یہ آکھدا میں ملک الموت کولو پیا کراؤں۔ یہ بوڑا آکھدا ڈاکٹر تے چنگا ہے، انہیں اگے بھی بڑیاں دا علاج کیتا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بھلا ویکھو کہاں گیا تو مریض نو خوش کرن واسطے آ، الٹا و ناراض کر کے آ۔ ایویں جیڑے کام وچ بھی تو اپنی مرضی کریں گا اللہ دی ذات نو تو ناراض کر بویں گا۔ انہوں سمجھ کی وہ کی چاہتا ہے، جس کول بھی تو جاننا انہوں بھی سمجھ بھی وہ کی چاہتا ہے، ان دے نال تیرا فائدہ ہے۔ ساڈا اسلام میں ایو چیز ہی چاہتا ہے کہ کسے دا حق نہ کھاؤ، کسے نو تکلیف نہ دے۔ جی میں تو نہیں چاہتا کہ میرا کوئی حق کھا جاوے، ایویں تو میں کسے دا حق نہ کھا۔ جو کچھ تو نہیں چاہتا اپنے واسطے وہ اپنے بھائی واسطے بھی نہ چاہیا کر۔
جیڑا مسئلہ شریعت دا سنے ان دے اتے عمل کریا کر. جدوں تو عمل کریں گا اللہ دی رحمت ہو جاوے گی، ان دے صدقے تیرے گھر وچ بھی سکون آ جاوے گا. جویں جویں اسلام نو چھڑدا جاویں گا اسی طرح پریشانیاں وچ مبتلا ہوندا جاویں گا. صحابہ کرام نے اسلام تے عمل کیتا، پورے جہان وچ انہیں عزت پائی. اس دے بعد اولیاء کرام نے بھی اسلام تے عمل کیتا، لوگ انہاں نو جاندے ہن یا نہیں جاندے ہن، انہاں نو اللہ دی ذات نے عزت دیتی. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ تعالیٰ فرماندے نے عزت میرے کولے، میں اپنے نیک بندیاں نو دتی ہے، مومناں نو دتی ہے، تے تسی بھی نیک بن جاؤ تے میری عزت تھانوں میں مل جاوے. دو چیزاں واسطے بندہ کوشش کردا ہے، دولت واسطے تے عزت واسطے. کوئی مزدوری کردا ہے تے بھلا سوچو کہ کیوں کر دے. انہاں دو کماں واسطے. کوئی باہر جاندا ہے تے انہاں دو کماں واسطے. کوئی ڈکیٹیاں کردا ہے تے انہاں دو کماں واسطے. آندا میری عزت بھی بن جاوے، میرے کول دولت بھی ہوے. اللہ دی ذات فرماندے نے یہ دوویں چیزاں میں اپنی بندگی وچ رکھ چھڈی. اولیاء کرام دی کتنی عزت ہوندی دنیا وچ. لوگ ہاتھ چومدے، انہاں دیاں پیراں تھلے چادراں بچھاندے، انہاں نو پٹھ نہ ہون دیندے. اس طرح بادشاہ نو بھی کوئی نہیں کردا. بادشاہ دے کوئی ہاتھ چومدا ہے؟ بادشاہ دیاں پیراں تھلے کوئی چادراں بچھاوندا ہے؟ بادشاہ لوگ کو خیال کردا ہے نو پٹھ نہ ہو جاوے. لیکن جڑے خدا دے نیک بندے ہوندے نے، اللہ دی ذات بندیاں دے دلاں وچ یہ گل پا دیندے نے کہ میرا محبوب بندہ ہے، ان دی عزت کرو. پھر جس وقت تو بزرگ دنیا تو پردہ کر جاندے، پھر مزار تے جا کے ویکھ لو لوگ کتنی عزت کردے پے. بادشاہ بھی اون دے تے چادر چڑھا کے تے فخر محسوس کردا ہے کہ اج میں فلانے بزرگ دے مزار تے چادر چڑھائی. خزانہ جا کے ویکھو، کسے بزرگ دے پیران لئی خزانہ ہوے گا، سر ال خزانہ نہیں ہوے. انہیں دنیا وچ رہ کے انہوں ٹھڈ ماریا، ان دے پیچھے نہیں دوڑیا. دنیا اج بھی انہاں دے پیچھے پیچھے ہی، قبر دا پیچھا بھی نہیں چھڈ رہی. اسی دنیا دے پیچھے پیچھے ہیں تے دنیا ہاتھ نہیں آونا تے دین پھر بندے دے قابو نہیں آونا. دین سورج دی مثال ہے دوستو، دنیا سائے دی مثال ہے. بھلا سائے دے منگر دوڑ دے جاؤ تے کدے وہ وقت آوے گا کہ کوئی سائے نو پکڑ لے گا. یہ تو تیز چلیں گا تے سایہ بھی تیز چل پوے گا. یہ تو ایستا چلیں گا تے سایہ بھی ایستا چلے گا. یہ تو سایہ لپیٹ کر لمیں، سورج منہ کر لمیں تے پھر سایہ تیرے پیچھے پیچھے آوے گا. سایہ دنیا ہے، سورج دین ہے. جڑے لوگ دین ال منہ کر لیندے نے تو انہاں دے مگر مگر ہی سایہ ہوندا ہے. کدے کدے انج بھی ہوندا ہے کہ 4 دن کاروبار چل پیا، نماز بھی نہیں پڑھدا، دین دا شوق بھی کوئی نہیں، تے لوگ ویکھن لگ پوندے نے یارو فلانا بندہ تو نماز نہیں پڑھدا، ان دا کاروبار کتنا عروج تے. تینوں کی پتا کہ انہوں جس وقت کل اسے مال دا جھٹکا لگنا ہے تو انہوں کتنا دکھ لگنا ہے. یہ ہو سکتا ان دے واسطے کوئی سبب عذاب دا بندا پیا. اللہ دے وعدے سچے نے. قارون دا کتنا خزانہ، تو لوگ ویکھ ویکھ کے حیران ہوندے ہیں کہ اتنا خزانہ ہے ان دا، اس تے زکوٰۃ بھی نہیں دیتی، پھر ان دے مال وچ کمی تو کوئی نہیں آئی. جے کمی نہ آئی تو ان دے کام بھی تو نہ آئے. اسی طرح کوئی بلڈنگاں بنا لے، کاروبار وسیع کردا جاوے، یہ اپنے واسطے عذاب ہی بناوندا پیا. انہوں پوچھ ہوئے گی بھی زکوٰۃ دیتی کہ نہیں، غریباں دا وچوں حق کڈیا کہ نہ، جن دے کول ہے ہی کچھ نہیں ان دے کول سوال جواب کی ہوئے گا. اسی یہ ویکھ کے کہ فلانا بندہ نماز نہیں پڑھدا، ان دا کاروبار بھی بڑا، انہوں تا کدے تکلیف بھی نہیں ہوئی. فرعون دے کدے سر نو درد نہیں ہویا. 400 سال اس نے حکومت کی تھی، ایک دن بھی ان دے سر نو درد بھی نہیں ہوئی. اسی وجہ تو وہ گمراہ ہو گیا کہ میرا کوئی کی کر سکتا. لیکن جتنے نبی ولی یا پیر پیغمبر ہوئے نے، انہوں نے کوئی نہ کوئی بیماری یا تکلیف رہی. اسی یہ سوچن لگ پونے ہیں یار میں نماز بھی پڑھنا پھر بھی مینوں کوئی نہ کوئی دکھ آیا رہتا.
یہ تو وجہ ہے بھئی اللہ دی ذات نو تیرے نال پیار ہے، انہاں نال پیار نہیں ہے۔ مولانا روم فرماندے نے جی میں ایک عورت بازار وچوں سبزی لون جاندی ہے تو وہ کیڑی سبزی خریدی ہے جن دے نال انہوں پیار ہو، جیڑی سبزی انہوں چنگی لگے گی وہ لوے گی۔ وہ سبزی پوچھیا کہ اس عورت نے مینوں کیوں خرید لیا ہے، کسی نے غیب تو دسیا کہ انہوں تیرے نال پیار ہے۔ وہ گھر لے گئی، اتھے جا کے چھری نال یا کینچی نال اس نو کٹنا شروع کر دیتا۔ سبزی پھر رون لگ پئی، پوچھ دیئے مینوں کیوں کٹ رہی ہے؟ غیب تو آواز آئی کہ تیرے نال پیار کر دی۔ یہ سبزی سوچ دیئے چنگا پیار ہے، میں اتھے آرام نہ دکان تے پئی ہوئی ہے، یہ اتھو لے کے آن کے تے مینوں نہ کٹنا شروع کر دیتا۔ پھر انہیں ہانڈی وچ رکھ کے تھلے آگ بالنی شروع کر دیتی، ان دے اتے ڈھکنی دے چھڈی۔ ہن کسے کو پوچھ دیئے اے کی اے تیرے نال انہوں بڑی محبت اس وجہ تو انج کر رہے۔ پھر سبزی پھوٹ پھوٹ کے رومن لگ پے کہ انہوں محبت آکھ دے۔ جس وہ پک کے تیار ہو گئی، پھر وہ گھر دے جیو سالن لون واسطے آئے، کسے بچے دا برتن خراب ویکھیا، اس عورت نے وہ ڈوئی نال وہ برتن پیچھے ہٹا دیتا۔ یہ ان دے وچ پاون دے قابل نہیں۔ ہون سبزی نو سمجھ آئی کہ واقعی میرے نال اس نو پیارا، وہ تکلیفاں دے کے تے مینوں انہیں قیمتی بنا چھڈے۔ اگر میں اتھے دکان تے پئی رہندی تے پھر تے میں گل جانا سی، خراب ہو جانا سی۔ جدوں مینوں یہ تکلیفاں دیندی رہی نا، ادوں مینوں محسوس ہوندا رہا کہ میرے نال محبت نہیں ہے، دشمنی۔ لیکن ہن مینوں پتہ چلیا ہے کہ میں تو قیمتی بڑی ہو گئی۔ جی دوستو، جنہ دوستانوں کچھ تکلیفاں آؤندیاں نے، نماز بھی پڑھتے نے، اللہ دا ذکر بھی کرتے نے، تو پھر وہ سمجھ لو کہ اللہ دی ذات تھانوں قیمتی بناونا چاہتے ہیں۔ بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ جویں جویں تو اللہ دا ذکر کردا جاویں گا، پھر اے چیزاں پریشانیاں میں تیریاں دور ہوندیاں جاون۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ دا کلام سچا نہیں، اندے وچ شک ہی کوئی نہیں ہے۔ ان دا معنی یہ ہے کہ تو مینوں یاد کرتے میں تینوں یاد کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ دی ذات بندے نو کیویں یاد کر دے۔ آپ فرماندے نے اللہ تعالیٰ بندے نو عطاواں نال یاد کرتے۔ اللہ نو ساڈا سارا معلوم ہے کہ فلاں بندے نو فلاں تکلیف ہے، فلاں ضرورت ہے، فلاں اس دی تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے دا نام لے کے فرشتیاں نو حکم دیندے نے، جاؤ اس دی فلاں مشکل آسان کر دیو، فلاں پریشانی دور کر دیو۔ لیکن بندہ بے صبری دا مظاہرہ کرنے لگ پا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جس وقت میں دی یہ دنیا فراخ کر دینا، یہ بڑا خوش ہوندا ہے، حالانکہ میرے کو دور ہو جاندہ ہے۔ جدو میں دی دنیا تھوڑی جی تنگ کرنا تو یہ بڑا پریشان ہو جاندہ ہے، حالانکہ ادو یہ میرے قریب ہو جاندہ ہے۔ جدو مینوں یہ یاد کردہ ہے تے دوسری دفعہ مینوں اللہ دا ذکر، اللہ دا نام لون دی توفیق تاں دینا کہ میں 70 واری انو آکھ لینا، جی میرا بندہ میں حاضر ہاں، جی میرا بندہ میں حاضر۔ اور اللہ قادر ہے اس چیز تی ہوندہ جو چاہوے وہ کر سکتا ہے۔ ایک رات نو 18 سال دی رات بنا سکتا ہے۔ وضو دا پانی اجے چلدا پیا ہوندا ہے، یہ کر سکتا ہے تے بھلا ایک لمحے وچ 70 واری میرا جی میرا بندہ نہیں کہہ سکتا، وہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس پاسے ان تیرا خیال نہیں ہونا چاہیے، تو اپنا کام کردا رہو۔ اللہ 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 اللہ، تھوڑے دنوں دے وچ پھر تینوں دے اثر معلوم ہونے لگ پاون گے۔ جتنا زیادہ کریں گا یہ پریشانیاں آون، دکھ آون، رکاوٹاں آون، یہ کتے سمجھ کتے تے تو ہیں فقیر۔ کوئی فقیر بھی کتیاں دے مگر نہیں دوڑدا ہوندا، وہ اسے دروازے لو ویکھدا جاندا ہے جتھوں اس نے خیر لینا ہوندا۔ کہ جنوں کوئی بھی رکاوٹ آندی ہے نا، یہ سمجھا کر کتا ہے تے مینوں اس دروازے لو روکنا چاہندا ہے جتھوں مینوں خیر ملنا۔ بس تو ہکو لفظ پکاؤں دے جا، اللہ 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 اللہ،
کوئی بھی تکلیف ہے اس تکلیف ال خیال کریں گا نا تو پھر سمجھ کے رکاوٹ بن گئے. جتھے اللہ دا ذکر کرنا اوتھے تو تکلیف دا سوچنے لگ پیا. اے ہن تو سوچی بھی رکھیں گا تے حل نہیں ہوے گی. تے جی اللہ دا ذکر سوچدا رہے گا ان دا وعدہ ہے کہ میں منگن والےاں نالوں بہتا دینا اس. جتنے دکھ بندے نو ہیں کسے نال نہیں کر سکدا, ماں باپ نال نہیں کر سکدا, لیکن اللہ نو تو معلوم ہے نا. اللہ دا وعدہ نہیں ہے کہ جتنا بچہ اپنی ماں نو پیارا ہے ان دے نالوں 70 گنا بندہ مینوں زیادہ پیارا ہے. ہن بندہ تصور کرے کہ ماں کو بندہ رو کے کئی شے منگے تو کیا ماں نہیں دے گی؟ ان جی اللہ تعالیٰ کا رو کے منگے گا تو ضرور مل جائے. جے رو نہیں سکدا تو رومن والے ارگا منہ کر لیا کر, پھر بھی خدا نو رحم آ جائے. نماز خود پڑھ, اپنی اولاد نو یہ دروازہ وکھا چھڈ جتھوں نبیاں منگیا ہے, جتھوں بادشاہ منگیا ہے. ساریاں نو روزی دیون والا, ساریاں دی مشکلاں آسان کرنا اللہ دی ذات ہی ہے. جویں جویں اللہ دے دروازے تیرا آن جاؤن ہو جاوے گا تیریاں پریشانیاں خدا دور کر دے گا. ایک بزرگا وہ جنگل دے وچ اوندا نال ایک مرید آ, دوویں جنگل وچ رات رہے. جس وقت رات رہے وہ سپاں دا جنگل مشہور آ. بزرگ سو گیا, وہ ستا پیا بھی ذکر کر. جدوں میں ذکر چل پیندا ہے نا یہ پھر ستیاں میں چلدا رہے. جدوں بندہ مر جاوے گا یہ پھر ادوں بھی چلدا رہے گا. رات ہوئی, سپ بڑے آ گئے. وہ جڑا مرید آ اٹھ کے بیٹھ گیا تو ڈرنا شروع کر دیتا. بزرگ جا گیا, بزرگ نے پوچھا کی گل ہے؟ یا حضرت تسی تو بے خوف ستے پے ہو, ویکھو کتنے سپ ہی سپ آ گئے. آپ نے فرمایا تو اللہ دا ذکر کر. میں اللہ دا ذکر کردا پیا, میرے ال نہیں آون. جدو مرید نے اللہ دا ذکر کرنا شروع کیتا وہ سپ جڑے سن بھاگنا شروع ہو گئے. جتنیاں بھی مصیبتاں ہومن مشکلاں ہومن یہ اللہ دا ذکر کرن دے نال دوستو یہ دور ہوندیاں نے. کوئی کر کے ویکھ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ دی ذات فرماندے نے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں. جس نے بھی یہ کیتا اس نو سکون آ گیا. جڑا نہیں کردا پھر انہوں پریشانی ہوں. دل غافل ہو جاندہ ہے. جدوں غافل ہو جاندہ ہے کتاباں میں لکھیا ہے کوئی 100 سال دا بھی درخت ہو جاوے تو ادوں تک کوڑاڑا نہیں چلدا جدوں تک ذکر کردا رہندا. جس دن وہ غافل ہوندا ہے اس سے لمحے ہوندے اوتے ایک کلہاڑا چل جاندہ ہے, انہوں پٹھ دیتا جاندہ ہے. جی ایک ڈان غافل ہوندا ہے تو اس ڈان نو کٹ دیتا جاندہ ہے. انجی جدوں انسان غافل ہوندا ہے تو پھر ان دے دل تے پریشانیاں دا کوہاڑا جیڑا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ذکر کرنے واسطے ذاکرین دی صحبت بہت ضروری ہے. صحبت شاغل تجھے شاغل کرے, صحبت غافل تجھے غافل کرے. بھئی غافلاں کول بویں گا تو پھر تو غافل بن جاویں, ذاکراں کول بویں گا تو پھر تو ذاکر بن جاویں. جیو جی صحبت وچ تیرا آنا جانا ہوئے گا وہ جی تینوں شوق پیدا ہو جاوے. جیڑا بندہ ذاکرین بندیاں کول جاندا ہے اللہ دی ذات اس نو ذاکر بنا چھڑدے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جتھوں بندہ گزردا ہے ذکر کردا جاندا ہے قیامت والے دن او رشتہ او پہاڑ او ہر جگہ جیڑی گواہی دے گی یا اللہ اے بندہ میرے تو جدوں گزریا ہا یہ ذکر کردا گیا. نبی کریم فرماندے نے او درخت او پہاڑ او جگہ دوسریاں جگہ اتے فخر کر دیئے آندھیے ویکھو آج میرے تو ایک ذکر کرنے والا بندہ گزریا. پہاڑ تے کریں گا تو پہاڑ فخر کرے گا, درخت ایٹ کریں گا تو درخت فخر کرے گا. اگر تو بازار وچ کرنا ہے وہ بازار دوسرے بازاراں تے فخر کردا ہے کہ آج میرے اتے ذکر کرنے والا بندہ گزریا. ایک ذکر زبان دا ہوندا ہے, ایک دل دا ہوندا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دل دے ذکر دی شان زبان دے ذکر نالوں 70 گنا زیادہ ہے. تھانوں دسیا کئی بار دسیا ہے, کرو گے تو فائدہ ہوگا. گڑ کوئی لے لے جیب وچ پائی رکھے گا تو کدے منہ مٹھا نہیں ہوگا. ایویں ذکر سکھ دے رہو گے, کرو گے نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا.
جڑا بندہ کردا ہے اس نو ضرور فائدہ ہو جاتا. کتنے دوست میرے ملن والے نے وہ دسدے نے جی پریشانی بہت، اتنا عرصہ ہوگا ذکر کردے نو اجے بھی آندا پریشانی بہت. میرا تو انج یقین آندا بھی یہ کردا نہیں، کیونکہ اللہ دا وعدہ سچا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جڑا ذکر کرے گا انہیں پریشانی نہیں رہنی. اسی کرنے ہی ذکر اس پریشانی دے جتھے بیٹھا میرا جی کاروبار کوئی نہیں، میرا جی پتر ایسا ہو گیا ہے، فلانا کام جی رک گیا ہے، پیسے لینے آن وہ نہیں ملتے، بھلا سوچ کھاں تیرے ذہن وچ ہر وقت یہ چیز چلتی رہندی. اگر تو ذکر کریں تو یہ خود بخود حل بھی ہو جاوے آئی تے نالے تو ذاکر تاں ہی بنے آ جدوں یہ نکل جاویں. جدوں ذکر ہی انہاں پریشانیاں دی کردا رہنا، اللہ دا ذکر تو کردا ہی نہیں. تینوں انہاں دھوکھے وچ رکھیا ہے شیطان نے کہ یار تو ذکر کیتا سکھیا ہویا ہے، ذاکر تو ہیں نہیں، کریں گا تو ذاکر ہے، کریں گا تو نہیں تو پھر ذاکر نہیں. پریشانیاں دی سوچدا رہنا 24 گھنٹے تے پھر ذکر تو نہیں، تو پریشانیاں دا ذکر کردا رہنا. اللہ دا ذکر کریا کرو، پریشانیاں لے خیال نہ کرو. بزرگ فرماندے نے کوئی بندہ آن کے تیرے کو بیٹھدا ہے، تو اندل توجہ ہی نہیں دیندا، ادھر منہ کر لیا ادھر منہ کر لیا، وہ کتنی دیر بیٹھے گا؟ وہ چلا جاوے گا یارے تو میرے لو ویکھ دے. اسی طرح پریشانیاں بھی ویکھ دیاں نہیں. کوئی ویلا بندہ ہوئے جڑا ہر وقت میری ہی گلاں کردا رہے، وہ پھر اندے کول ڈیرا جما لیندی، اندے لو منہ ہی نہیں کرو، آپ پہ تنگ ہو کے اٹھ جاون گیاں پہ اسی کسی ہور ل جاویے تو سارے لو ویکھ دے. جے پریشانی دا ذکر کردا ہی رہے بندہ تو پھر وہ حل ہو جاوے گا. تو جی اللہ دا ذکر کرے گا تو حل ہو جاوے. اللہ دی طرف مولانا روم فرماندے نے سپردم بتو مائے خے شرا تو دانی حساب کم و بے شرا. یا اللہ میں اپنا سارا کچھ تیرے سپرد کر چھڑیا ہے، میرے نالوں تو زیادہ نفع نقصان نو جاننا. مینوں کیڑی لوڑ ہے میں انہاں نوں گال چ پائی رکھاں، میں کر تو سکدا کچھ نہیں. حضرت باو سلطان فرماندے نے کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا، اساں سارا کچھ اللہ دے سپرد کر چھڈیا. جو بزرگ نے مینوں دسیا میں او پڑھنا شروع کر دتا. وہی پڑھو بھائی، ان دے وچ ہی فائدہ ہے، ان دے وچ ہی برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ دا ذکر کردے ہوندے. حضرت عائشہ صدیقہ ماں مومنہ دی فرمادیاں نے کہ نبی کریم دے قلب دے وچوں ذکر دی آواز اس طرح ہوندی ہے جس طرح ہانڈی چولہے دے اوتے بول دی. اسی طرح دل دے وچوں تیری آواز آوے کہ یہ دل میرا اللہ دا ذکر کر رہے، جو مسئلہ شریعت دا سنے ہوندے ہوتے عمل کریا کر. جیڑا کسے نہ لین دینے وہ جیوندا جیوندا ہی اس نو معاف کر لا یا کرا لا. سننے ہیں لیکن عبرت نہیں پکڑ. جنازہ پیا ہوندا ہے وچوں ایک گھر دا بندہ یا کوئی مولوی نو کہہ دیندا رسم ادا کر دینے، عمل ہوندا تا کدے ویکھیا نہیں. بھئی اندا کسے نہ کوئی لین دینے تو ساڈے نال ملے، اندے ذمہ کسے دا قرضہ ہووے تو سانو ملے. قرضہ شاید مینوں تو کئی بار کئی بندے ملے بھی انہاں آکھیا جی ساڈا تو دتا کوئی نہیں، تے دیگاں بہت پکا چھڑ دے. ختم بڑا پکا چھڑنا، وہ جڑا کوئی 400 روپیہ دینا آنا ہوندا وہ نہیں دیتا. ختم تے دیگاں بڑیاں پکا چھڑی. تسی دسو اس بیچارے نو کی فائدہ؟ یہ تو انہوں دینا ہی پونا ہے قبر وچ بھی. قیامت نو میں 8 آنے دے بدلے 700 قبول نیکی دینی پوے گی. ایتھے کوشش بندہ کردا ہے کہ چلو میں فراڈ لا لواں، دھوکھا کر لواں، اس نو کسے نہ کسے طریقے تو ٹھگ لویں گا، لیکن اللہ تو ویکھدا پیا. ادوں تکر دوستو زوال نہیں آوندے جدوں تکر بندے سارے گواہی نہیں دیون لگ پوندے جس طرح کہ ہن اسی ویکھدے پئے. ہر بندہ آندا یار وقت برا آ گیا، یار بڑے بندے خطرناک ہو گئے، یار رشوت بڑی ہو گئی. یہ زمین گواہی سن دی پئی ہے، سارے لوگ گواہی سن دے پے نے.
اس وقت ہی خدا دا عذاب آਉਂਦਾ ہے جدوں سارے لوگ گواہی دیون لگ پون بھی واقعی ہن برا زمانہ آ گیا، ہن بلد نظر مارو کھاں کوئی بندہ اچھا نظر آਉਂਦਾ ہے جیڑا کسے غریب دا خیال رکھدا ہووے، کسے دی مزدوری پوری دیندا ہووے، تے جے اگر کوئی چاند ہیں تو انہاں دے صدقے دنیا اجے قائم ہے، تے جے وہ بھی ختم ہو گئے تے پھر کی بنے گا؟ اللہ دی ذات کرے ساڈے وچوں کچھ لوگ ایسے ہو پون جڑے صحیح مسلمان ہون تو انہاں نوں لوکاں نوں فائدہ پہنچاون، کسے دا حق نہ کھاوے، کسے تے ظلم نہ کرے، جو قرآن دا مسئلہ سنے اندے تے عمل کرے، اپنے گھر وچ تعلیم دے، کم از کم گھر تے محنت کر تو، جے گھر تے نہیں اثر ہوندا تے اپنی خامی سمجھ تو کہ میری زبان میں تاثیر نہیں ہے یا میں خود اجے عمل نہیں کرتا، پتر دے سامنے تو خود جھوٹ بولیں تے پھر انہوں آکھیں پتر جھوٹ نہ بولیا کر، ان دا اثر ہو جاوے، انہوں پتہ ہے تو خود جھوٹ بولتا ہے، تو خود دودھ وچ پانی پاویں پتر نو آکھیں پتر بے ایمانی نہ کیتی کرے برا کام، وہ جدوں تو تیرے گھر جمے ہیں انہیں ہوش سنبھالیے، وہ تو گھر وچ بے ایمانی ہوندی ویکھدا رہے، جڑیاں ساڈے گھراں وچ بچیاں نوں گالاں آ جاندیاں نے یہ انہاں کتھوں سکھیاں نے؟ ساڈے کولوں سکھیاں نے، گانے انہاں ساڈے کولوں سکھے نے، جے گھر وچ گندیاں گلاں کرنے آ تو گندیاں سکھ جاندے۔ بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ یا کسی ہور بزرگ دا واقعہ لکھیا ہے کہ اپنے جڑے دن پہلے دن استاد کول گئے، استاد پڑھاون لگدا تے آپ فرماندے نے اگے چلو مینوں آوندے، 9 سپاریاں تک آپ نو حفظ سن، اس استاد نے پوچھیا مسیتے تو پہلے دن آیا، یہ 9 سپارے حفظ کتنے کیتے نے؟ اس بزرگ نے دسیا کہ میری ماں جیڑی ہے نا انہوں 9 سپارے حفظ نے، جدوں تو میں پیٹ وچ آیا تو میں ایو سندا رہا، میری ماں کام بھی کردی ہوندی ہے تے نال ایک سپارے پڑھدی ہوندی، جدوں میں پیدا ہویا مینوں دودھ دیندی ہے تے انہاں 9 سپاریاں دا دور کردی رہندی ہے، تے جی اسی جھوٹ بولنے ہیں گالاں دینے ہیں تے پھر بچیاں نوں گالاں ہی آونیاں نے، قرآن کتھوں آوے؟ آپ ذکر کریں گا نا انشاءاللہ تعالیٰ تیری زبان تاثیر والی ہو جائے، اپنے دل وچ پڑھیا کر، جنہ لوکاں نوں اگے دسیا ہے وہ بھی کریا کرو، جڑے دوست نویں آوندے نا صرف وہی ذکر سکھیا کرو، تے ٹائم ہی بچ جاندا ہے، پھر طریقہ بھی دسنا ہوندا یہ ایڈا ہی وڈا انعام ہے۔ پہلے زمانے چ اے وظیفہ یہ اپنے مریداں بھی سارے نہیں دسیا جاندہ، قرب قیامت ہے، اس واسطے اللہ والیاں نے سستا کر چھڑے، انگلی کیوں لائی جاندی ہے؟ ویسے زبان نہ دس دے وہ تو بزرگ فرماندے نے کہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار وچ جاندے پے ہیں، اگے کوئی اندوانے والا بیٹھا تربوز والا، سری سکتی رحمت اللہ علیہ اس تربوز نو انگلی لگائی، بھیا کتنے دا ہے؟ وہ جڑا تربوز دا مالک آ انہیں اتنے پیسے دسے، انہاں بزرگاں کو پیسے کوئی نہیں ہیں، یہ اگاں چلے گئے، پھر انہاں آن کے بغداد دے بازار وچ اعلان کیتا بھیا وہ تربوز ہے جنہوں وقت دے مجدد دی انگلی لگی ہوئی ہے، وہ لکھاں وچ وکیا وہ تربوز۔ مجدد منور لفسانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جس قلب تے میرے خلیفے دی قیامت تک انگلی لگ جاوے گی وہ قلب بھی قیمتی بن جاوے گا قیامت تک، جس طرح وہ تربوز قیمتی بن گیا۔ مجدد منور لفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ حکم کیوں دیتا کہ عام لوکاں میں دس دے رہو، کوئی قادری خاندان دا ہے، کوئی چشتیہ خاندان دا ہے، کوئی سور وردی ہے، سارے تو نقش بندی نہیں ہیں، آپ نے فرمایا سارے نوں دسو۔ آپ مراقبے وچ ایک دن بیٹھے سن، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے کھڑے نے، اللہ دی ذات فرماندے نے اے مجدد اساں تینوں بخش چھڈے۔ مجدد صاحب عرض کردے نے یا اللہ تے جنہ میرے ہتھاں وچ ہاتھ دتے ہیں مینوں تو تساں بخش دیتا، جنہ میرے ہتھاں وچ ہاتھ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی طرفوں آواز آئی کہ جا اساں انہاں نوں بھی بخش چھڈے۔
مجدد صاحب نے مکتوبات وچ لکھیا ہے واقعہ. مجدد صاحب نے سوچیا اللہ دی رحمت جوش وچ ہے، یا اللہ جنہ میرے ہاتھاں وچ ہاتھ دیتے ہو تو بخشے گئے، اگاں جڑے میرے خلیفیاں دے ہاتھاں وچ ہاتھ دیون گے. آواز آئی کہ قیامت تک جڑے تیرے خلیفیاں دے ہاتھاں وچ ہاتھ دیون گے نا، اسی انہاں نوں بھی بخش دیواں گے بھاویں گناہ گار ہون. مجدد صاحب نے اپنے خلیفیاں نوں حکم دیتا کوئی مرید ہووے یا نہ ہووے یہ ذکر سارے نوں دس دے. اللہ دے بندے حریص ہوندے نے کہ اللہ دی مخلوق دوزخ دی اگ تو بچ جاوے. انہاں نوں یہ لالچ نہیں ہے کوئی بندہ یہ سوچے پھر کیوں دس دین کہ انہاں دی سخاوت اس تو فائدہ اٹھاؤ. مرید جتھے ہو اتھے رہو، نویں سر ہونا چاہتے ہو جتھے دل کردہ اتھے ہو جاؤ. کدے بھی اللہ دے فضل و کرم نال یہ اساں تھانوں آکھیا تا نہیں تو ساڈے مرید ہو، جتھے دل کردہ اتھے ہو. لیکن ذکر جیڑا ہے فرض ہے، جی میں نماز فرض ہے، اپنے پیر کو پوچھ لویا جے، کسی عالم تے مفتی کو پوچھ لویا جے. جی میں نماز فرض ہے اسی طرح ذکر کرنا فرض. یہ تے نہ بزرگاں دی مہربانی سمجھو جنہ نال اجازت بھی دے چھڈی. اجازت نال کریے تو برکت زیادہ ہو جاندی، فائدہ زیادہ ہو جاندہ ہے. جڑے دوست نویں آئے نے وہ سجے پاسوں لین بنا کے وہ آن کے تو ذکر سیکھن، جنہ آگے سیکھیا ہویا ہے وہ نہیں آیا کرو، ٹائم زیادہ ضائع ہو جاندہ ہے. ہاں پانی دے. بسم اللہ. دوست نویں آئے نا سچی شرط لے اللہ سیدھا کھڑا ہو. ایتھے بندے دا دل ہوندا ہے، ایتھے خیال رکھنا، انگل نہیں رکھنی، اپنے دل وچ پڑھدا رہیا کر. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سر دوست بیٹھ کے اس دا طریقہ سمجھو کھبے پاسے پسلیاں وچ جتھے انگلی رکھی اتنے بندے دا دل ہوندا ہے دل صحیح ہووے تو بندہ صحیح ہوندا ہے دل صحیح نہ ہووے تو بندہ صحیح ہو نہیں سکتا دل تے محنت کرو بندے چنگے بن جاؤ گے قیمت چنگیاں چیزاں دی پوندی ہے ماڑیاں دی نہیں پوندی لوگ چنگیاں نو روندے ہوندے نے بدماشاں نو کو نہیں روندا ہوندا اللہ دی ذات دل وچ بہندی ہے زبان تے نہیں بہندی کتنے لوگ زبان تے کیڈی محنت کردے نے کتنے اچھے تلفظ ہو جاندے نے قرآن کتنا سونا پڑھدے نے پر دل تے محنت نہیں کیتی قرآن سونا پڑھدا ہے پر کم گندے کردا تے جے دل چنگا ہو جاوے باویں ناظرے بھی نہ پڑھیا ہوئے گا تے کم چنگے کرے گا دل سارے بدن دا بادشاہ ہے سانو دل آکھیا نا چلو مسیتے اسی مسیتے آ گئے ہیں جنہاں نو دل آکھیا چلو تاش کھیڑیو تاش کھیڑ دے پہ ہوں یہ دل ہی سارے بدن دا بادشاہ ہے مرداں نو دل تے انگل لا کے دسنے آئے عورتاں نو زبانی دسنے آئے کرن دا طریقہ ہکو جائی ایتھے کھبے پاسے پسلیاں چ دل ہوندا ہے تساں ایتھے انگل نہیں رکھنی خیال رکھنا چل دے پھر دے اٹھ دے بہندے کھاندے پیندے ہر وقت اپنے دل وچ خیال وچ پڑھنا اللہ 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 ان دا تعلق زبان نال نہیں ان دا تعلق ساہ نال بھی نہیں ایک ساہ وچ کئی واری کر سکنا جویں بندہ دلیلاں سوچدا ہے سویرے میں یہ کرنا ہے سویرے میں فلانی جگہ تے جانا ہے زبان نہ گلاں نہیں کر رہے لیکن سوچ رہا ہے کسی بندے کو پیسے لینے نے زبان تے ذکر نہیں کر رہا سوچ رہا ہے میں لینے اسی طرح بھائی تھوڑے دن کر کے تے ویکھو یہ کوئی ایو جی چیز تے نہیں ہے کہ تو شک چ پہ جاویں یار پتہ نہیں کی دس گئے اللہ دا نا ہی ہے نا تو جے کوئی نام ہی دسے تو پھر بھی کرنا چاہیے اس مالک دے کتنے احسان نے بندیاں یہ اپنے دل وچ پڑھنا وضو ہووے یا نہ ہووے بندہ پاک ہووے یا نہ پاک کام کردہ ہووے یا ویلا بیٹھا خرچہ اس تے کوئی نہیں پھر بھی بندہ نہ کرے تو پھر اندہ خود سوچے اس تو آسان وظیفہ کیڑا کر سکے یہ جتنے نبی ہوئے نے یہ وظیفہ کر دے گا میرے آقا یہ وظیفہ کر دیں اللہ 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 میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ میں تھانوں ایک ایو جہ وظیفہ دساں جندہ سونا چاندی خرائط کرن نالوں بہتا ثواب سونا چاندی خدا واسطے تقسیم کرے یہ کوئی تھوڑا ثواب ہے حضور نے فرمایا ان دے نالوں بہتا ثواب حضور نے فرمایا نفل پڑھن نالوں بہتا ثواب دیکھ وضو کرو گے نفل پڑھو گے اوکھا بندہ ہوندا ہے نا این دیتے اوکھا ہی کوئی نہیں گلاں بھی کردے رہو سفر بھی کردے رہو کام بھی کردے رہو خیال ادھر رکھو حضور نے فرمایا نفلاں نالوں بہتا ثواب حضور نے فرمایا قرآن دے حفظ کرن نالوں بہتا ثواب صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دسو آپ نے فرمایا اللہ دا ذکر کریا کرو کسی بندے دے ذہن چے گل آ جاوے لو جی قرآن حفظ کرنا ہاں بھی حفظ کرنا فرض نہیں یہ ذکر کرنا فرض ہے
حفظ نہیں کرے گا تو قبر چ پوچھ نہیں ہوے گی، قیامت نو پوچھ نہیں ہوے گی تو حفظ نہیں کیتا، ذکر کر نہیں کرے گا تو مار پوے گی۔ جیم جو دم غافل سو دم کافر، ایک سا بھی تیرا غفلت سے گزر گیا تو ایڈا وڈا گناہ ہے جویں بندہ کفر کر بیٹھا۔ ہن دن رات وچ بزرگ فرماندے نے کہ 24,000 سانس لیندا بندہ، تے جے تو ایک گھنٹہ لاویں نا پوری محنت کریں، ایک گھنٹے تو بھی پہلے 24,000 تو کر سکنا، انج ہو جاوے گا جی میں تیرا ایک سا بھی غفلت نہیں گیا۔ جدوں خیال آیا تھوڑی دیر جٹی لا لئی، پھر بھولے گا، پھر خیال آوے گا، پھر تھوڑی دیر جٹی لا لئی، یہ انج ہو جاوے گا جیڑے ساڈے سا پہلے غفلت سے گزر گئے نے وہ بھی پورے ہو جاون۔ تو جدوں میں چل ہی پوے گا پھر ایک قبر چ بھی چلتا رہے، بندہ مر جاوے گا، یہ نہیں مرے گا۔ چون دل زندہ شود ہرگز نہ میرد، چون زندہ گشت خواب شم نگیرد۔ جب دل زندہ ہو جاتا ہے پھر اس کو موت بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ مرنا تو ایک پاس ہے نا، یہ سوندا بھی نہیں، اکھاں نیندر کرن گیاں، یہ نہیں نیندر کرے۔ اس تے محنت کر لو دوستو، خرچہ کوئی نہیں ہے، کاروبار چ برکت ہو جاوے، دل نو سکون آ جاوے گا، شیطان تیرے نیڑے نہیں آوے گا۔ الشیطان جاسم علی قلب بنی آدم فائزہ ذاکر اللہ تعالی خنسا۔ ہر مرد ہر عورت دے دل تے شیطان قبضہ کر کے بیٹھا ہے، پٹھیاں متاں دیندا ہے۔ جدوں بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے تو شیطان بھاگ جاندا ہے، دور ہو جاندا ہے۔ یہ ذکر کرو، جے چاہندے ہو جلدی چل پوے، اللہ تعالیٰ سانو سارے نو توفیق دے وے۔ یہ ان دی رحمت دا صدقہ ہے کہ اسی اتنے کٹھے ہو جانے۔ یہ جڑی یکم نو اس محفل ہوندی ہے، میں اپنی نیت نو تو میں جاننا تے تسی بھی انشاءاللہ اپنی نیت نو جان دے۔ ایتھے کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوندی، ایتھے کوئی گھوڑیاں دا وپار نہیں ہوندا، کسی فرقے دی مخالفت نہیں کیتی جاندی۔ جتنا میں تھوڑے خلاف بولنا یہ اتنا میں اپنے بھی خلاف بولنا۔ جیڑیاں چیزاں میں تھانوں دسنا انہاں تے عمل کرو، زیادہ حق مینوں بندا ہے کہ میں دستا پیا انہاں تے میں بھی کراں۔ اندا مطلب یہ نہیں کہ میں تھانوں دس چھڈاں تے میں باویں نہ کراں، بھی میں نہ کراں گا تے مینوں بھی پوچھ ہوے گا۔ اس تو معلوم ہویا کہ اللہ دے فضل و کرم نال جیڑی ساڈی یہ محفل ہے خدا واسطے ہوندی۔ اللہ دا وعدہ ہے جیڑی محفل خدا واسطے بیٹھتی صرف میری یاد واسطے ہوئے، مختلف علاقیاں دے لوگ ہومن، مختلف رنگاں دے ہومن، مختلف نسلاں دے، مختلف زباناں دے، جدوں میری یاد واسطے کٹھے ہوندے نے، اے فرشتیو گواہ ہو جاؤ، ادوں تکر میں انہاں بندیاں نوں اتھوں نہیں اٹھن دیندا جدوں تکر میں انہاں نوں بخش نہیں لیندا۔ اللہ دا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنے وعدیاں دے خلاف نہیں ہوں۔ تو یہ نہ سمجھ میں بڑا گناہ گار، تیرے گناہ کچھ بھی نہیں۔ ایک بندہ آن کے سرکار دے کو رومن لگ پیا، یا رسول اللہ میں بڑے گناہ گار۔ سرکار نے فرمایا تیرے گناہ زمین نال بھی زیادہ، وہ آندا جی زمین نال بھی زیادہ، آسمان نال بھی زیادہ، آسمان نال بھی زیادہ، سمندر دی جگ نال بھی زیادہ، وہ آندا جی سمندر دی جگ نال بھی زیادہ۔ حضور نے فرمایا اللہ دی رحمت نالوں آندا اللہ دی رحمت نال زیادہ۔ یہ ایتھے تھانوں تے مینوں کٹھیاں کہاں کیتا ہے؟ اللہ دی رحمت نے کٹھیاں کیتا۔ اسی ساری مخلوق وچوں گندے ہے، وہ ساڈے ہی گناہ نے جڑے زمین تو زیادہ ہو گئے، وہ ساڈے ہی گناہ نے جڑے آسمان تو ود گئے۔ اللہ دی ذات نے انہوں رحم آیا کہ یہ میرے بندے نے، یہ کیڑے پاسے جا رہے نے، انہوں میں اس محفل سے لے جا کے دھوواں تو صحیح۔ بندہ جتنا بھی گندا ہوئے، جیڈا بھی بدماش ہوئے، تسی دسو کھاں بھلا ماں نو وہ پیارا نہیں ہوندا؟ جے ماں نو پتہ لگے
یہ جیل نو جاؤے، ماں نو پتہ لگے، پولیس نو پکڑ کے مارے گی، تو ماں پھر کوشش کر دی ہے نا کہ یہ بچ جاوے بریاں کماں۔